اسی طریقہ سے کاپ. اب یہ آپ لوگوں نے تو یہ نہیں کہ گرتے گرتے سیرتے سیرتے محلے کہاں چلے گئے ہیں کہ روزہ تو نہیں رکھتے تھے, نماز بھی نہیں پڑھتے تھے, زکوٰۃ وغیرہ بھی نہیں دیتے تھے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کو نعت کی مجلس میں جو نعت پڑھتا تھا تو پھر یہ ہے کہ بس آنسو جاری ہو جاتے, آنسو کی بہتات رہی ہوگی, جاری ہو جاتے رہے ہوں. لیکن خداوند تعالیٰ کے معیارات تو یہ نہیں ہے. خدا کا معیار یہ ہے کہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول, اطاعت کرو. یہ ادنا درجہ ہے. اس کے بعد ادنا درجے کے بعد یہ کہہ دیا کہ اللہ لا يحب الکافرین. یہ تو یہاں نہیں کہا کہ یہ لوگ کافر ہیں, لیکن مطلب کیا ہوا؟ فإن اللہ لا يحب الکافرین کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ لوگ جب کافر ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. یہ مطلب ہوا. نکلا کہ نہیں نکلا؟ اس آیت پر تمہید کی آیات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد سورہ کا اصل عمود آ رہا ہے. وہ بات پھر یاد کر لیجئے کہ تمہید میں جس طریقہ سے بقرہ میں کا عمود ہے بنی اسرائیل کے فرد اقرار جار جرم بیان کر کے ان کو معزول کیا اور ان کی جگہ پر امت مسلمہ کو برپا کیا نا, تو ٹھیک اسی طریقے سے سورہ میں نصارہ کے جو فرد اقرار جار جرم ہے اس کو بیان کر کے ان کو معزول کیا ہے اور فرمایا کہ یہ بالکل نالائق لوگ ہیں. سمجھ گئے آپ؟ اور یہ جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تمام مخالفت ان کی ذات خائی ہے, اس کا حاصل ان کے سوا کچھ نہیں, تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور ان کو خاطر میں نہ لاؤ. اس میں بھی کہا اس صورت. تب آگے سے یہ مضمون شروع ہوگا. تمہید میں وہی باتیں بیان کی جو بقرہ کی تمہید میں تھی, یعنی اس کتاب الہی کا مقصد بیان کیا ہے, کس لیے نازل ہوئی. یہ اس لیے نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایتیں نازل کی تھیں ان کو بالکل بگاڑ دیا گیا تھا, ان کو مسخ کر دیا گیا تھا, ان میں تحریف کر دی گئی تھی. یہ بھی بیان کیا ہے کہ لیکن یہ لوگ مخالفت کریں گے اور مخالفت کے لیے کیا بہانے بنائیں گے, تو وہ بھی بیان کیا اس میں کہ وہ متشابہات کی آڑ لے کر کے کچھ نہ کچھ مرشدافیاں کریں گے اور مخالفت کریں گے. سمجھ گا؟ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ اب اللہ کا حتمی فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو برخاست کرے گا اور تمہیں ان کی جگہ پر مامور کرے گا, تو تم اب ان کی کوئی پرواہ نہ کرو. اسی سلسلے میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر تم میں کچھ ایسے کمزور لوگ ہیں کہ جو ابھی سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ دیوار گرنے سے رہ جائے, سمجھ جائے, تو یہ توقع اب نہیں, اب ان کے نیچے جو اپنا لیں گے وہ بھی اسی کی طرف. سمجھ گیا؟ اس پر تمہید ختم ہوئی. اب اس کے بعد اصل مضمون عمود شروع ہو گیا نصارہ کا. تو نصارہ کا بیان اس طریقے سے کیا ہے کہ سیدنا مسیح کی تاریخ جو ہے شروع سے بیان کی ہے, یعنی جب سے کہ آسمانی صحیفوں میں ان کا ذکر آنا شروع ہوا ہے نبیوں کی زبان پر پیش گوئی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مبشر ہو کے آئے تھے دنیا میں. سمجھ گیا؟ ان کی اور حضرت زکریا کی دعا سے اور حضرت مریم کے خاندان کے شروع سے, یعنی ان کے والد سے لے کر کے پوری تاریخ پہلے بیان کی ہے. سمجھ گیا؟ حضرت زکریا کی, حضرت عیسیٰ کی, حضرت مریم کی, سیدنا مسیح کی پوری تاریخ بیان کی ہے. پوری تاریخ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان بزرگ اسلاف کا, ان اجداد کا, ان بزرگوں کا پورا شجر نسب یہ ہے. فلاں فلاں کے بیٹے ہیں, فلاں فلاں کے خالو ہیں, فلاں فلاں کے بانجی ہیں. یہ آپ انہی کے اندر سے تم یہ بتاؤ کہ خدا بننے کا, خدا کے بیٹے بننے کا یا خدا کی ماں بننے کا کہاں سے سلسلہ پیدا ہو. سلسلہ تو یہ ہے. سمجھ گیا؟ حضرت عیسیٰ کون ہے, ان کی ولادت کس طریقے سے ہوئی ہے. ان کی ولادت بھی خارق عادت ولادت ہے. خارق عادت ولادت حضرت عیسیٰ کی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بوڑھے باپ اور بعد ماں سے پیدا ہوئے ہے, تو پھر ڈگری کا فرق رہ گیا, اور تو کوئی زیادہ تو فرق نہیں ہوا. تو اب یہ ہے کہ اس تمام چیز کے اندر دیکھو, اپنی تاریخ میں ڈھونڈو
کہ اس میں سے کوئی شخص کسی شخص کے خدا بننے کا یا خدا کے بیٹے بننے کا یا خدا کی ماں بننے کا کیا امکان رہتا ہے؟ تاریخ تو تمہاری ہے، تاریخ یہ وہ ہے جو تمہاری اپنی بیان کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ یہی تاریخ بالکل ٹھیک ٹھیک بیان ہوئی ہے تورات میں بھی، اور یہی تاریخ ٹھیک ٹھیک بیان ہوئی ہے انجیل میں بھی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ذرا ہوش کے ناخن لو، تم یہ سوچو کہ اللہ کے نیک بندوں نیک بندیوں کا سلسلہ شجر نسب ہے یا خدا اور خدا کے ماں اور خدا کے اولاد کا یہ سلسلہ نسب ہے؟ یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل بے جوڑ چیز ہے، تو ہم نے اپنی مبالغہ آرائی سے، اپنی رازخائی اور اپنی حماقت اور صفات سے اس میں گھسائی ہے۔ سمجھ لیا نا؟ اب اس کے بعد یہ تمہید کے بعد تب یہ ہے کہ نصارہ نے جو تعریفات کی اپنے غلو کے راستے سے ان کو مفصل بیان کر کے ان کا ابطال کیا ہے، اور سید دین جو ہے جو مقصود ہے بیان کرنا اور جو قائم بالقسط خدا کا کی ذمہ داری بھی تھی وہ اس میں بیان کر دی گئی ہے۔ آخر تک پھر یہی جائے گا سورہ کا۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ نے برگزیدہ کیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو عالم والوں پر، یہ ایک دوسرے کی ضروریت ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ شروع کہاں سے کیا، پوری آدم کی تاریخ، سلسلہ نبوت جو ہے برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا، حضرت آدم کو پہلے لیا، نوح علیہ السلام کو لیا اور حضرت ابراہیم کو لیا۔ انبیاء کی تاریخ میں یہ ہے تو بڑی لمبی، لیکن نمایاں اشخاص حضرت آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، سمجھ آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد تاریخ جو شروع ہوتی ہے دو حصوں چلی جاتی ہے، یعنی بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل۔ تو بنی اسماعیل کا سلسلہ تو ایک نبوت کا پورا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بنی اسماعیل میں پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، یہ کوئی پورا سلسلہ نبوت ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہ اپنے تمام مصطفیٰ اور برگزیدہ لوگوں کا سلسلہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران، آدم، نوح، آل ابراہیم تو معلوم ہے، آل عمران یہ خاندان یہاں ہوا خاص طریقے سے ذکر ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران بن ماتان جو ہے یہ حضرت مریم کے والد ماجد کا نام ہے، سمجھا؟ یہ بھی بہرحال برگزیدہ لوگوں میں سے لوگ، اور ظاہر ہے کہ برگزیدہ لوگوں میں سے ایک آدمی برگزیدہ ہے تو برگزیدگی کا کتنی اس کو اونچا مقام ہو، سمجھ گیا؟ لیکن وہ خدا کے ماں بننے والے کا باپ تو نہیں بن سکتا، یہ تو کوئی امکان نہیں اس کا، کہاں سے وہ بن جائے گا؟ بہرحال اس کو برگزیدگی کا جو مقام دینا ہے وہ دو، لیکن ذرا سوچ سمجھ کے دینا چاہیے نا۔ تو ان کو برگزیدہ کیا عالم والوں پر، عالم والوں پر برگزیدہ کرنے کا مطلب برگزیدگی جو ہے یعنی استفاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو ایک کار خاص کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ کار خاص کیا ہے؟ یعنی وہ اللہ کی ہدایت سے لوگوں کو آگاہ، یہ کار خاص، اسی کے لیے استفاء ان کا ہوا ہے۔ یعنی اس استفاء کا تمام اعزاز اس بات پہ ہے کہ وہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے خداوند تعالیٰ کی ہدایت بتانے پر، باقی اور کوئی اس میں شرف نہیں ہے، اگرچہ یہی شرف بہت بڑا ہے، لیکن شرف جو ہے وہ یہی ہے کہ اس لیے مصطفیٰ کیا، مطلب یہ ہے کہ اس کو ذاتی شرف سے کوئی تعلق نہیں ہے، نسبی شرف سے کوئی تعلق نہیں ہے، خاندانی شرف سے بھی اس کو کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تمام تر جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کو انتخاب کیا بندوں کی ہدایت کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ انتخاب جو کیا ہے تو یہ کسی اندھے کا انتخاب تو نہیں ہے، سمیع و علیم کا خطاب ہے، انتخاب ہے، تو سمیع و علیم جو انتخاب کرے گا تو وہ جان کر کے، بوجھ کر کے، ٹھوک کر کے، بجا کر کے، دیکھ کر کے کرے گا نا۔ مطلب یہ ہے
کہ یہ بھی سمجھ لو کہ خدا نے ان کو برگزیدہ کیا تو یہ لوگ اس کے اہل تھے کہ یہ برگزیدہ کیے جائیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانچ کر کے پرکھ کر کے یہ دیکھ لیا کہ یہ لوگ اس قابل ہیں کہ یہ اس مشن کو پورا کر سکیں جو اللہ تعالیٰ ان کے سپرد کرنے والا ہے. یہ چیز نکلتی ہے. ذریتاً بعضها من بعض کے فقرے پر خاص طریقے پر نگاہ رہے ہیں. یہ خداؤں کا کوئی سلسلہ نسب نہیں ہے، خدا کے ماؤں بیٹیوں کا کوئی سلسلہ نسب نہیں ہے، بلکہ خدا کے بندوں بندیوں کا سلسلہ. اب انہی کے اندر سے کسی پیدا ہونے والے کو جو درجہ بھی مل سکتا ہے وہ اتنا ہی مل سکتا ہے جتنا استفاء کی بنا پہ مل سکتا ہے. کوئی ان میں سے خدا کی ماں یا خدا کی بیٹی یا خدا کا بیٹا تو نہیں بن سکتا. سمجھا؟ یہ تاریخ معلوم ہے، یعنی یہ تاریخ تورات میں بھی بیان ہوئی ہے، کتاب میں، اور اسی حیثیت سے بیان ہوئی ہے. خدا کا بندہ عمران، خدا کے بندی حضرت مریم، اور خدا کے بندے فلاں اور خدا کے بندے. اور پھر یہ کہ اس حیثیت سے بیان ہوا ہے کہ ان کے سب سے بڑے حضرت ابراہیم ہیں، ان سے بڑے حضرت نوح ہیں، اور سب سے پرکھا جو ہے حضرت آدم ہے. وہ پورا سلسلہ بیان ہوا ہے. اب اس بیچ میں سے یہ بتا دیجئے، خیال میں آپ کہ سارا سلسلہ خاندان کا جو ہے وہ تو خاص برادری کا ہے، اور اسی میں سے ایک سید صاحب گھس پڑے تو آخر ان کے گھس آنے کا یہاں کہاں سے امکان ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ ذریتاً بعضها من بعض ہے، اور اللہ سمیع علیم میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ استفاء سے بھی کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ خداوند تعالیٰ نے کسی خاص بنا پر، بلکہ خدا نے اپنے سمع و علم سے جان لینے کے بعد کہ یہ لوگ اس کے اہل ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرما دیا. اب جناب تاریخ شروع ہوتی ہے. قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. اب چونکہ نصارہ خطاب ہے، نصارہ سے حضرت مریم کی تاریخ کا سلسلہ تو بتا دیا کہ آدم سے لے کر کے ایدم تک کہاں کہیں کوئی اور نہیں ہے، اللہ میاں کا کوئی حصہ نہیں ہے، بندوں ہی کا ہے. اس کے بعد حضرت مریم کی تاریخ بیان کی شروع سے، جبکہ دعا کی عمران کی بیوی نے عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، یہ حضرت مریم کی والدہ ماجدہ ہے. سمجھ گیا؟ عمران حضرت مریم کے والد ماجد کا نام تھا. اے میرے رب، اس نے دعا کی کہ میں نے نظر مانی ہے تیرے لیے اس کی جو میرے پیٹ میں ہے، یہ آزاد کر کے تیرے لیے اس کو خاص کروں گی، تو اس کو قبول فرما. بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ حضرت مریم کی والدہ نے جب یہ محسوس کیا کہ ان کو کوئی بچے کی ولادت ہونے والی ہے تو انہوں نے دعا کر کی اور نظر مانی. نظر ماننے کا ان کا مطلب جو تھا یہود کیا کہ کسی اپنی اولاد کو ہیکل کی خدمت کے لیے خاص کرنا، یعنی گھر در کے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوئی، کمانے کھانے کی کوئی ذمہ داری نہیں، وہ خادم ہوگا ہیکل کا، ٹیمپل کا، بیت المقدس کی خدمت کی. یہ نظر ماننے کا ان کا ایک طریقہ تھا. یہ معلوم ہے، تاریخوں میں معلوم ہوتا ہے